الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور آپ کی پرورش کس نے کی؟ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی سال میں ہوئی۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بتوں کے بل گر پڑے۔ اس طرح کے بے شمار معجزات ہوئے جو کہ اس بات کی گواہی تھی کہ اس کائنات کا راہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا یعنی حضرت ابو مطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا۔ پوتے کو دیکھتے ہی آنکھیں بھر آئیں اور اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگے۔ دراصل آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا ابو المطلب آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر طرح کے فتنوں اور شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ نے صرف اور صرف 3 دن تک اپنی والدہ یعنی حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ شیر خوار بچوں کو پرورش پانے کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ گاؤں کے قدرتی ماحول اور ان کی قدرتی آب و ہوا اور قدرتی غذا سے ان کی بہترین پرورش ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جایا کرتی تھیں تاکہ وہاں پر بچوں کی ابتدائی نشوونما ہو سکے۔ لہٰذا بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ بچوں کی پرورش کے عوض ان کو اچھا خاصا انعام اور مال و دولت مل سکے۔ جب وہ عورتیں حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئیں تو اس بچے کو دیکھا اور جانا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، مطلب کہ یتیم بچے کی پرورش کے بدلے میں کچھ خاص مال اور انعام تو نہ ملے گا۔ یوں ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا سوائے ایک عورت کے جس کا نام دائی حلیمہ تھا جو کہ نہایت ہی غریب عورت تھی۔ ان کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، وہ بھی کمزور اور دبلی پتلی سی، مگر جیسے ہی دائی حلیمہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا دائی حلیمہ نے فوراً سے آپ کو گود لے لیا۔ یوں وہ واپس اپنے ساتھ آپ کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف چل دی۔ دائی حلیمہ جب آپ کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف جا رہی تھی تو ان کی کمزور اور لاغر اونٹنی سب سے آگے خوشی خوشی چل رہی تھی۔ جب قافلے والوں نے اس کمزور اور لاغر سی اونٹنی کو سب کے جانوروں سے آگے جاتا دیکھا تو انہوں نے استفسار کیا کہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دائی حلیمہ پر ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کو گود لیا تو ان پر اللہ کی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ دائی حلیمہ کے شوہر حارث نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی اور خوش ہو کر کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، ہاں مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت بن کر یہ ہمارے پاس آیا۔ جب دائی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں پہنچی تو وہ دور سخت قحط اور خشک سالی کا دور تھا۔ تمام جانوروں کا دودھ سوکھ چکا تھا، مگر جیسے ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب بکریاں چراگاہوں سے واپس لوٹتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے کہ خشک سالی اور قحط کے باعث لوگوں کو ایک قطرہ بھی دودھ نصیب نہ ہوتا۔ لہٰذا گاؤں والوں کو یہ لگا کہ جہاں
حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، اپنے گاؤں کے تمام مویشیوں کو بھی وہیں لے جا کر چرایا جائے تاکہ باقی سب کے جانور بھی دودھ کی پیداوار بڑھا سکیں۔ حلیمہ کہتی ہیں لوگ یہ نہ جان سکے کہ اس میں چراگاہوں کا تو کوئی کمال ہی نہیں، اصل کمال تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہ جان سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے باعث مسلسل خیر و برکت کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ یوں حضور اکرم کے ابتدائی 2 سال تو بی بی اور ان کے شوہر کی گود میں گزرے، مگر 2 سال کے بعد آپ کی نشوونما اور بڑھوتری کا عمل اتنا بہترین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال ہی میں خوب اچھے، بڑے اور صحت مند معلوم ہونے لگے۔ آپ کی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے باعث بچپن سے ہی آپ باقی بچوں سے الگ تھلگ دکھائی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ کے بیٹے آپ کو اپنے ساتھ جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تو واپس آ کر اپنی والدہ بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سائے کیے رکھتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان تک نہیں پڑتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ ایک دن آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے اماں حلیمہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ دائی حلیمہ یہ سن کر حواس باختہ ہو گئیں اور بھاگتی ہوئی وہاں پہنچیں تو دیکھا آپ بالکل تندرست اور ٹھیک وہاں کھڑے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اس کو سونے کے تشت میں رکھ کے آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد اس کو واپس میرے سینے میں رکھ کے میرے سینے کو بند کر دیا۔ یہ سب سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور آپ کو مکہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ یوں جب آپ 4 سے 5 سال کے تھے، بی بی حلیمہ آپ کو واپس مکہ مکرمہ لے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر ایمن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی تھی، وہ آپ کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن آپ کا ہر کام خود کرتی اور آپ کی تمام ضروریات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ آپ ایمن کی محبتوں اور خدمتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ یہ بھی فرماتے کہ میری ماں کے بعد ایمن میری ماں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کا پیار تو دیکھا ہی نہ تھا، والد کی محرومی کا ابھی شعور بھی نہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس فانی دنیا سے چل بسی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ذمہ داری آپ کے دادا ابو مطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا کو اپنے پوتے سے بہت ہی محبت اور الفت تھی۔ وہ آپ کو اپنی گود میں بٹھائے رکھتے اور فرماتے کہ اس بچے کا مقام بہت ہی بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ یوں اپنی گود میں بٹھا کر آپ اپنے پوتے کو بے تحاشا پیار کرتے اور چہرہ مبارک پر بوسہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کی عمر کو پہنچے تو ایک دن دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زور و بدار رونے لگے، کیونکہ آپ کے واحد سہارا اور پیار کرنے والے دادا بھی اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم و مسکین رکھنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثال کے طور پر اس کیفیت میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کے باعث آپ نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگیوں اور پریشانیوں سے بھری۔ یتیم شخص دنیا کے تمام ستم سہتا ہے، اس لیے اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کے بعد انسان دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حساس، درد مند اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ آپ کو بے تحاشا خصوصیات اور کمالات سے نوازتا ہے۔ اپنے چچا کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے جو کہ کھیل کود میں اور دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر ہوتے ہیں،
آپ سارا دن بکریوں کی رکھوالی کرتے، سارا دن جانوروں کے ساتھ چراگاہوں میں پھرتے رہتے، دن میں جب کبھی بھوک لگتی تو بیر کھا کر اپنا پیٹ بھرتے اور گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ کے چچا اور ان کی بیوی بہت ہی نیک اور رحم دل تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں اور آپ کے بیچ کبھی فرق نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مالی لحاظ سے تھوڑے کمزور تھے، کبھی پورے گھر کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ آتا، لیکن جب نبی ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا، سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، اسی لیے جب بھی کھانا کھانا ہوتا سب دسترخوان پہ بیٹھتے تو ابو طالب سب سے کہتے کہ ابھی کھانا شروع نہ کریں، میرا بیٹا محمد آ جائے پھر کھانا کھائیں گے۔ یوں آپ کی برکت سے کھانا پورے گھر کو میسر آ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا، پھر اس کے بعد پورا گھر اسی پیالے میں سے پیتا، مگر دودھ ختم نہ ہوتا۔ یوں آپ کے چچا کی آپ سے بے حد محبت اور آپ کے معجزات اور برکات دیکھ کر اس محبت میں مزید اضافہ ہو۔ اور مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہونے کے باعث خشک سالی تھی۔ اس دور میں جھوٹے خدا دیوتا لات اور عزا کی پرستش کی جاتی تھی۔ لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ ان 2 دیوتاؤں پر بھروسہ رکھیں، کچھ کہتے کہ تیسرے جھوٹے خدا منات کا کہ اس پر بھی بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے شخص نے کہا، تم حق اور سچ سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ جب ہمارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی موجود ہے تو تم کیوں اس کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف جا رہے ہو؟ اس سے لوگوں نے حضرت ابو طالب مراد سمجھا۔ یوں سب لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دستک دی تو ایک خوبصورت جوان باہر نکلا۔ سب نے اپنی درخواست حضرت ابو طالب کے سامنے بیان کر دی، اس لیے آپ یعنی ابو طالب ہمارے ساتھ آئیں اور بارش کی دعا کریں۔ آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ دیگر بچے بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ آپ کے چچا نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ لوگ عبادت کر رہے تھے اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے، اور جبکہ باقی دیگر لوگ آسمان پر نظریں جمائے ٹھہرے تھے، جہاں پر بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مگر پھر اچانک بادل چھائے اور ابر رحمت برسا کے جنگل اور شہر سیراب ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت ابو طالب ذوالحجہ کے میلہ میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اسی دوران انہوں نے پیاس محسوس کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور اپنے چچا سے پیاس کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنے پاؤں کی ایڑھی ماری تو وہاں سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ جب وہ پانی سے سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑھی دوبارہ اس جگہ پر ماری تو وہ جگہ ایسے ہی خشک ہو گئی جیسے کہ پہلی تھی۔ بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ کے لیے اپنے دوسرے چچا زہیر بن ابو مطلب کے ساتھ بھی رہے، تو آپ نے اپنے اس چچا کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، وہاں پر ایک سرکش اونٹ رہتا، گزرنے والوں کا راستہ روک دیتا، مگر جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ یوں وہ اونٹ چلتے چلتے آپ کو وادی کے پار لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا۔ روایات میں ہے کہ جب یہ قافلہ سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا غسر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی کی موجیں لہرا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا اور اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔
باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے ہی تھے۔ اللہ کے حکم وہ پانی جیسے خشک ہو گیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر آسانی سے وادی کو پار کر لیا۔ مکہ خیریت سے پہنچ کر لوگوں نے یہ واقعہ سب کو سنایا۔ لوگ کہنے لگے اس لڑکی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں بھی اندازہ لگاتا تھا۔ مکہ جب کبھی اس کا آنا ہوتا تو لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لاتے تاکہ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عمر تھے تو ایک بار آپ کے چچا آپ کو بھی اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس شخص نے ایک نظر آپ کو دیکھا، پھر دوسرے بچوں کی جانب دیکھنے لگا۔ جب وہ سب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، مگر آپ کے چچا نے یہ بات محسوس کی کہ اس شخص نے آپ کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر نکل آئے۔ جب اس شخص کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ شخص چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے۔ اللہ کی تو جاننے کو ملتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی نظام زندگی پر کتنا غور و فکر کرتے تھے۔ جس ماحول اور معاشرے میں آپ کی پرورش ہوئی، جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر طرح کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں رہ کر تمام برائیوں سے محفوظ رہنا اور اپنی سیرت کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا کبھی کسی سے کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک گفتار اور نرم گفتگو کرنے والے، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی باقی بچوں کی نسبت مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے شام والے واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ شام جا رہے تھے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ تیاری کر لی۔ جب حضرت ابو طالب اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور رونے لگے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ بھی انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کو اپنے ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں کبھی اس کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور کہا، چچا جان، آپ مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے تو سب کچھ آپ۔ آخر کو یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا تو وہاں پر ایک راہب تھا۔ اس نے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ تو آپ کے چچا نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ بہت حیران ہوئے اور بولے، راہب کو ایسا کیوں لگا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ راہب نے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ایک نبی ہے۔ مزید کہا کہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ آخری نبی کی ہیں۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے والد کا انتقال تبھی ہو جائے گا جب یہ پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والی نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے راہب سے کہا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہوں، پھر وہ زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہو۔ تم اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک خانقاہ تھی، اس کے راہب کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہی سوال کیا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔
مگر راہب بولا یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو طالب نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس آخری نبی جو کہ اس امت کے لیے بھیجے جانے والا ہے۔ جب یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ پہنچا، یہاں پر بحیرہ نامی ایک راہب تھا جس کا اصل نام جرجیس تھا۔ ہیرا دراصل اس کا لقب تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ یوں کہہ لیں اس نسل کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے اکثر لوگ جب یہاں سے گزرتے تو کسی سے کچھ بھی بات نہ کرتا، مگر اس بار جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ تمام لوگ سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھے، وہاں پر صرف ایک ہی درخت تھا۔ سب لوگ سایہ دار جگہ پر بیٹھنے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے تو پورے درخت کے سائے میں قافلے والے قبضہ کر چکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس طرف آپ بیٹھے تھے درخت نے اپنی تمام ٹہنیاں اسی طرف جھکا دی، مطلب آپ کی جانب جھک کے آپ کو چھاؤں مہیا کی۔ یہ منظر دیکھ کر ہیرا نامی اس راہب نے قافلے والوں کو پیغام پہنچایا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنوایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ کھانا کھانے آئے۔ قافلے والے یہ سن کر حیران ہوئے کیونکہ پہلے بھی یہ لوگ وہاں سے گزرتے، مگر بحیرہ نے کبھی کھانے کی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پر آج آخر ایسی کیا بات ہے؟ مگر ان سب نے سے اس دعوت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر یہ سب لوگ دعوت پر چلے گئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے چھوڑ گئے کیونکہ آپ کم عمر تھے۔ یوں آپ اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ اس نے سب لوگوں کو غور سے دیکھا مگر نبی کی نشانی والا کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ بادل کا بھی نہیں تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھاؤں کی ہوئی تھی۔ اس نے پھر کہا اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہم سب تو آ چکے ہیں، صرف ایک ہی لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جو کہ کم عمر ہے۔ تو بحیرہ نے کہا یہ کس قدر برا ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک پیچھے رہ جائے۔ تو ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے آیا۔ جب وہ شخص آپ کو اس دعوت کی طرف لا رہا تھا تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چھاؤں کیے ہوئے تھا۔ لوگ کھانا کھا چکے تو وہ آپ کے پاس آیا۔ جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اس نے کہا میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس راہب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھے، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ پھر راہب بولا اچھا اللہ کے نام پر کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی پوچھئے۔ تو اس بحیرہ نامی راہب نے آپ کی عادات کے متعلق اور دیگر بہت سے سوالات پوچھے۔ آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دیکھی۔ مہر نبوت دیکھ کر اس نے فوراً اس جگہ پر بوسہ دیا۔ لوگ راہب کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر لی جانے والی دلچسپی سے چپ نہ رہ سکے، شاید ان کے نزدیک ان کا بہت بلند ہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا سے اس نے سوال کیا۔ راہب نے آپ کے چچا سے وہی سوال کیا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ تو آپ کے چچا نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ کے چچا نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کیونکہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ یتیم ہیں اور ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ٹائم سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس درخت کی ٹہنیاں جو کہ خود بخود جھک گئی تھی اس کو بھی دیکھا اور اس بادل کو بھی دیکھا جس بادل کے ٹکڑے نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ وہ دراصل ایک دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ راہب آپ کے چچا سے ملا اور انہیں نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی رکھو، یہ دراصل وہی بچہ ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا آپ
کہ اس بچے کو شام نہ لے کر جائے بلکہ مکہ مکرمہ میں بھیج دیں، کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہیں، اس لیے انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ کے چچا نے فوراً سے اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دی۔ ان سب لوگوں پر بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ہمارے نیک اعمال